السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام کھرا سچ. میرا نام مبشر لقمان ہے. آج آپ نے دیکھا کہ انتہائی افسوسناک خبر کے ساتھ ہمارا بلیٹن شروع ہوا تھا. راولپنڈی میں ایک امام بارگاہ میں جو دھماکہ ہوا، اگر اس کی تفصیلات مزید آتی رہیں تو پروگرام روک کے ہم آپ تک وہ بریکنگ نیوز لے کے آئیں گے. اللہ کرے کہ ایسا موقع نہ آئے کہ ہمیں کوئی خبر دینی پڑے سوائے اس کے کہ سب اب خیر کی خبر ہو وہ ہمیں دینی پڑے. دو چیزیں آج بڑی امپورٹنٹ ہیں، بڑی اہم ہیں. ایک چلتے چلتے تذکرہ بھی کر دوں گا، آپ کو بتا بھی دوں گا کہ اگر آپ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ جناب افتخار چودھری صاحب اب کہاں پہ ہیں تو آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ وہ اپنی سرکاری رہائش گاہ پہ ہیں اور انہوں نے انکار کر دیا اپنی رہائش گاہ چھوڑنے کا. اور ان کا یہ کہنا ہے کہ میرا ایک میڈیا ٹرائل ہو رہا ہے تو میں اس لیے اب یہ رہائش گاہ نہیں چھوڑوں گا. آفرین ہے، آفرین ہے، آفرین ہے. افتخار چودھری صاحب سلام ہے آپ کو اور آپ کی پرسسٹنس کو. آپ نے کسی نہ کسی طرح اس گھر میں رہنا ہی تھا. بٹ اینی وے، یہ تو حکومت کا مسئلہ ہے، میرا مسئلہ نہیں ہے. دو چیزیں اور پاکستان فلم انڈسٹری کے حوالے سے اور انڈین فلموں کی نمائش کے حوالے سے کافی ایمبیگوٹی ہے. کچھ اخبارات نے آج بڑی مثبت خبریں دیں. بائی دا وے آج جنگ اخبار نے بھی اس کے متعلق اچھی خبر دی، میں یہ کہوں گا. لیکن یہ ہے کہ کافی لوگوں میں ایمبیگوٹی بھی بڑی ہے اور اس کی دو وجوہات ہیں. ایک تو وہ لوگ جن کو ہر چیز میں کوئی نہ کوئی ایک سکینڈل کا پہلو نظر آتا ہے، اب ان کو سکینڈل نظر آ رہا ہے، اب اس کا کوئی کچھ نہیں کر سکتا. اور دوسرا وہ لوگ جن کی سیاست جو ہے مخالفت کی ہے اور وہ اب سیاسی طور پہ یعنی ان کا کوئی سٹینڈ نہیں رہتا. اور تیسرا ایسے لوگ کہ جو بہت پڑھے لکھے ہو جاتے ہیں، جو زیادہ پڑھ لکھ جاتے ہیں تو پھر وہ بھی جب ای میلیں لکھنا شروع کرتے ہیں لوگوں کو تو اس میں کوئی نہ کوئی مبالغہ آرائی کرتے رہتے ہیں، خواہ میں لوگوں کی تعریف کرتے رہتے ہیں. بٹ اینی وے، میں آپ کو اس کے موٹے موٹے پوائنٹس بتا دوں. میرے ساتھ آج بیٹھے ہیں جہاں سے بیگ صاحب، کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، ایگزیبیٹر ہیں، سینما اونر ہیں اور پاکستان کا بہت تاریخی سینما میں آپ کو بتاؤں پلازا سینما لاہور، اس کے یہ اونر ہیں. اور بڑا ان کو کریڈٹ جاتا ہے کہ انہوں نے اس کی یعنی جو پوری آب و تاب کے ساتھ اس کو رکھا ہوا ہے. بڑا ایکسپینسو ہے مینٹین کرنا، بٹ یو نو تھینک یو فار مینٹیننگ پلازا. یہ ہیریٹیج میں ہے ہمارے ملک کی. اور لاہور میں مجھے جوائن کر رہے ہیں ہمارے پاکستان انڈسٹری کا بہت بڑا سب سے بڑا نام سید نور صاحب ہمیں جوائن کر رہے ہیں. جناب محترم شہزاد رفیق صاحب پروڈیوسر ڈائریکٹر، یہ ہمیں جوائن کریں گے. میرے کولیگ ARY میں میرے ساتھ ہوتے ہیں، کام کرتے ہیں اس فلموں کے اوپر. ان کی بڑی کنٹریبیوشن ہے. جناب نعیم حنیف صاحب یہ بھی لاہور بیورو سے ہمیں جوائن کر رہے ہیں. آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ. ایک اور میرے پاس بابا جی، آپ کی کرسی خالی پڑی ہے. بابا جی کی کرسی خالی پڑی ہے اور بابا جی کی کرسی آج میں نے بابا جی تصویر نہیں لگائی، مجھے پتا چل رہا تھا کہ وگ بدل رہے ہیں تو میں نے کہا نئی والی تصویر کل ہی لگاؤں گا انشاءاللہ. آپ کا ایک اور جھوٹ پکڑا گیا بابا جی، ایک اور جھوٹ پکڑا گیا. میں کیا کروں اس کا؟ آپ اتنا بولا کریں نا جھوٹ اتنے زیادہ، آپ اپنا سامنے آ جاتے ہیں. چٹا ککڑ، چٹا جھوٹ، چٹی مجھ سب سامنے آ جاتے ہیں. یہ لک کے نہیں رہتے، چھپ کے نہیں رہتے. بٹ اینی وے، میں آپ کو فلموں کا ایک بات بتاؤں کہ پاکستان فلم پروڈیوسر ایسوسی ایشن جو پاکستان میں واحد نمائندہ لیجیٹیمیٹ ایسوسی ایشن ہے جس کو گورنمنٹ آف پاکستان ریکگنائز کرتی ہے، اس کے درمیان اور جو ملٹی پلیکسز اور سینی پلیکسز کے اونرز ہیں ان کے درمیان ایک MOU طے پایا. وہ MOU یہ میرے ہاتھ میں پڑا ہوا ہے، میرے پاس پڑا ہوا ہے. اس MOU کی جو موٹی موٹی چیزیں میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ہر حال میں 50% سے زیادہ سکرین جو ہیں، یہ 50% سکرین جو ہیں وہ پاکستانی فلموں کے لیے میسر ہوں گی. اور ماضی میں ایسا نہیں ہوا تھا. ایسا بھی ہوا تھا کہ فلم لگی جیسے بھائی لوگ لگی، عشق خدا لگی، اور کراچی میں سینما ہاؤسز نے اس کو لگنے ہی نہیں دیا اور وہ وہاں پہ اجڑ کے رہ گئی وہ فلمیں. اب اس کے بعد یعنی یہ ہے کہ 70% 75% تک آکوپنسی ہوتی تھی اور آگے سلمان خان کی فلم آئی اور کہہ دیا جی اتارو پاکستانی فلم یا پاکستانی فلم نے نہیں لگنا. اب وہ بات ختم ہو گئی. 50% آکوپنسی کے بعد اس کی سکرین چینج کی جائے گی اور اس کا شو کا ٹائم چینج کیا جائے گا، پھر مزید چینج کیا جائے گا تاکہ پاکستان کے جو پروڈیوسر ہیں، پاکستان کے جو ہنرمند ہیں، ان کو پورا موقع ملے کہ وہ اپنی انویسٹمنٹ کو ریکور کر سکیں. اور وہ جو فٹ فال جو ایک سینی پلیکس میں آ رہی ہے 2000 لوگوں کی پر ڈے کے حساب سے، اس فٹ فال سے وہ بینیفٹ کر سکیں.
ایک بہت بڑی اچیومنٹ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایگزیبٹرز اور فلم پروڈیوسرز نے ایک بہت بڑی اچیومنٹ جو کی ہے جو ابھی تک کسی کو سمجھ نہیں آئی. غالباً پاکستان کی تاریخ میں پہلی باری ایسا ہوا ہے کہ ہر فلم کی ہر شو کی آمدنی کا ایک حصہ جو ہے اس کو جمع کر کے اس کو ان ہنرمندوں میں تقسیم کیا جائے گا پینشن کے طور پہ جو اسٹوڈیو سے منسلک ہیں, جو کیمرہ مین ہوں, جو لائٹ مین ہوں, جو کارپینٹرز ہوں, جو سیٹ میکر ہوں, جو ساؤنڈ والے ہوں. یہ سارے لوگ کہ جن کے پاس واقعی کام نہیں ہے اور جن کے گھروں میں مسائل ہے, جن کی تعداد ہزاروں میں ہے, یہ اب سارے جو ہے پینشن کے طور پہ ان لوگوں کے گھروں میں ایک بندی بندائی آمدنی وہ جو ہے وہ جا سکے گی, جس کا اس سے پہلے پرائیویٹ سیکٹر میں یعنی آن اے ٹریڈ لیول اس کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے. اور یہ فلم پروڈیوسرز کو اور فلم ایگزیبٹرز کو اور ان تمام لوگوں کو جنہوں نے ان شرائط سے ایگری کیا اور ایک دوسرے کی بات مانی, یہ ان سب کا کریڈٹ ہے. اور سب سے بڑھ کر یہ برملا اعلان کیا گیا کہ دونوں مل کر گورنمنٹ آف پاکستان کے پاس جائیں گے اور انشور کریں گے کہ کسی بھی طرح آئندہ اس ملک میں کوئی فلم غیر قانونی طور پہ نہ آ سکے اور وہ سمگل ہو کے یہاں پہ نہ لگا سکے. جب یہ سمگلنگ اور غیر قانونی فلموں کے خلاف سب نے آ کے ایک برملا ایفیڈیوٹ دیا تو اس کے اوپر وہ پٹیشن جو ہے اس کو وڈرا. دو باتیں تھیں, فلمیں سمگل ہو کے آ رہی تھیں, لوکل فلموں کو موقع نہیں مل رہا تھا, ہنرمند ہمارے بیکار بیٹھے تھے, پروڈیوسر اجڑ رہے تھے, ڈائریکٹرز کے پاس کام نہیں تھا, اور یہ سب ہنڈی اور حوالہ سے پیسہ باہر جا رہا تھا انڈیا میں, ٹیکس نیٹ میں نہیں آ رہے تھے, لیگل اور لیجیٹمیٹ جو ایکسچیکر ہے اس کو کوئی کنٹریبیوشن نہیں ہو رہی تھی. یہ باقی تو آپ کو یہ لوگ ہی بتائیں گے, بٹ جازے بیگ آئی تھنک اٹس اے بریلینٹ اچیومنٹ ان کے پارٹ پہ. ڈیفینیٹلی جی, میں سب سے پہلے تو آئی تھنک آئی ووڈ لائک ٹو کنگریچولیٹ دا ہول پینل, اینڈ آپ کا اس میں بڑا ایک کنٹریبیوشن رہا ہے ٹو برنگ دا ریئل ایشوز فارورڈ. اینڈ پرسنلی آپ نے ایک مشن کے طور پہ جو کام کیا, ایون دو کہ آن دا فیس آف اٹ سیمڈ لائک کہ سینما گھروں کے اگینسٹ جا رہا ہے, لیکن آئی بلیو کہ یہ اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے کہ اس ملک میں پاکستانی جو فلم انڈسٹری اور جو سینما انڈسٹری ہے پچھلے 30-40 سالوں میں زوال پذیر رہی ہے, اور اس میں ہم سب کی کنٹریبیوشن ہے, ہم سب لوگوں کی کوتاہیاں ہیں جس کو ہم نے بھگتا. اور اب میں سمجھتا ہوں کہ اب جبکہ ہم ایک بہتر راستے پہ چل رہے ہیں, اس کی جو سکسیس کے جو ثمرات ہیں, جو اس کی بینیفٹس ہیں, یہ تمام فلم انڈسٹری کو بھی جانے چاہیے. جس طرح آپ نے بتایا کہ ہمارے جو لائٹ مین ہیں اور ہمارے جو ہنرمند جتنے ہیں ان کو بھی اس پارٹ, وی وانٹ ٹو میک دم پارٹ آف دس سکسیس. صرف یہ سینما گھروں کی سکسیس کا معاملہ نہیں ہے اور کبھی بھی نہیں تھا, ٹو بی آنیسٹ ود یو. ہم نے ہمیشہ اپنی پاکستانی فلموں کی طرف ہی دیکھا, اور انفارچونیٹلی جب آئی ڈونٹ وانٹ ٹو گو انٹو دا بیک گراؤنڈ ٹو مچ, لیکن جب ہم مایوس ہوئے تو پھر ہم نے یہ کڑوی گولی جو انڈین موویز کی تھی اس کو کھانے کی کوشش کی اور اس کا ایک رزلٹ نکالنے کی کوشش کی. بہرحال اب جب اس ترقی کے سفر پہ ہم چلے ہیں تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے جو ہنرمند ہیں, ہمارے جو پروڈیوسرز ہیں, ہمارے جو ڈائریکٹرز ہیں, ہم سب کو مل کے اس انڈسٹری کو ایک پازیٹیو ڈائریکشن کی طرف لے کے جانا ہے, اور اسی کا ایک سٹیپ فرسٹ ہے جو ہم نے انشاءاللہ یہ لیا اور اس کو انشاءاللہ کامیابی سے آگے چلائیں گے. جازے بیگ میرے ساتھ ہے, شہزاد رفیق, سید نور اور نعیم حنیف بھی میرے ساتھ. ایک بریک لوں گا, بریک کے بعد آؤں گا تو آپ کو بتاؤں گا کہ بابا جی آج بھی کیوں میرے ساتھ نہیں ہیں, کیوں جھپ کھا گئے ہیں, اور سعد احسان الدین نے کیا غلط حرکت کی ہے, کیا جھوٹ بولا ہے. آل آف دیٹ آفٹر بریک. ٹیک اے بریک. ویلکم بیک. سوری پہلے ایک ٹیکنیکل ہچ ہو گئی تھی. سید نور صاحب, آپ نے سنا سب کی باتیں, آپ کچھ اس میں ایڈ کریں گے؟ جی ڈیفینیٹلی میں ایڈ کروں گا اپنی فلم انڈسٹری کی طرف سے. کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ یہ جو ہم نے MOU سائن کیا ہے یہ غلط ہوا ہے, جبکہ بغیر سوچے سمجھے انہوں نے یہ ڈیسیجن دیے ہیں اور وہ ناراض ہو گئے ہیں. اور میرا خیال ہے کہ جب وہ اس MOU کو غور سے پڑھیں گے, اس کو سمجھیں گے, تو ڈیفینیٹلی وہ ہمیں اپریشیٹ کریں گے کہ یہ جو بھی ہم نے ڈیسیجن لیا ہے بہت اچھا لیا ہے. اور اگر یہ ڈیسیجن نہ ہوتا تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان فلم انڈسٹری ختم ہو جاتی. شہزاد رفیق صاحب, اس کے ریزن اگر کہیں تو میں بیان کر دوں. جی بالکل, پلیز نور صاحب آپ پہلے بیان کریں. فلم ہم بنائیں گے اور وہ کہاں ریلیز کریں گے اگر ہمارے پاس سینما ہی نہیں ہوں گے تو. ہمیں اسکرین سینماز نے بہت ڈسٹرب کیا,
کبھی ہمارے ساتھ ایگریمنٹ کرنے کی انہوں نے کوشش نہیں کی. ہم نے چاہا بھی تو انہوں نے ایگریمنٹ نہیں کیا اور عین وقت پہ ہمیں ڈسٹرب کر دیا, ہماری فلموں کو ڈسٹرب کر دیا. جس کی آخری مثال شہزاد رفیق صاحب کی فلم عشق خدا ہے. ملٹی پلیکسز جو ہیں یہ ہمارے وقت کی ضرورت ہیں, ہمارے نئے سینما کی ضرورت ہے, نئی فلم جس طرف جا رہی ہے اس کی ضرورت ہے. اور انہوں نے بہت کھلے دل کے ساتھ ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے اور 50% اسکرینز ہمیں دینے کا وعدہ کیا ہے ان رائٹنگ. تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہماری ایک فلم اگر ان سینما میں ریلیز ہو جاتی ہے تو اس کا بجٹ پورا ہونا کوئی مشکل نہیں ہے, جو کہ یہاں ہٹ ہونے کے بعد بھی بجٹ پورا نہیں ہوتا تھا. اور اس کے علاوہ ان لوگوں کا خیال ہے کہ یہ ہمارے ساتھ, ہماری انڈسٹری کے ساتھ بڑا تعاون کریں گے اور نئی فلمز پروڈیوس کریں گے اور ہمیں بہت ساری فائنانس کریں گے, فنڈنگ دیں گے اور نئے ڈائریکٹرز, نئے رائٹرز, نئے ایکٹرز ہمیں لے کے آگے آئیں گے. اور یہ ان کی سپورٹ سے ہوگا یہ سینما. یہ نہیں کہ صرف وہ انڈین فلم کو سپورٹ کریں گے, وہ پاکستانی فلم کو بھی سپورٹ کریں گے, پروڈکشن کو سپورٹ کریں گے. اور یہ ایک بہت ضروری بات تھی کہ جب سے سینماز نے فلم پروڈیوسر کو سپورٹ کرنا چھوڑا, فلم پروڈکشن جو ہے وہ کم ہو گئی. تو ابھی ہم اسی طرف لے کے آئے ہیں ان ملٹی پلیکس کو جو ایک پہلے پریکٹس تھی. اب یہ ڈیفینیٹلی ہمیں سپورٹ کریں گے تو ایک تو پروڈکشن بڑھے گی, دوسرا جو پروڈکشن ہوگی وہ ڈیفینیٹلی پروفٹ کی طرف جائے گی. شہزاد رفیق صاحب, آپ کیا کہیں گے شہزاد میری آواز آ رہی ہے؟ میں شکریہ ادا کروں گا مبشر صاحب آپ کا کہ آپ نے پٹیشن دائر کی اور ہماری سنوائی ہوئی, ورنہ افتخار چودھری صاحب کے دور میں ہی 5-6 پٹیشنز جو ہے نا آلریڈی ہوئی, لیکن ہماری آج تک سنوائی نہیں ہوئی تھی. اور میں شکریہ ادا کروں گا شیخ رمضان صاحب کا اور چودھری فراز صاحب کا, ندیم مانڈوی والا صاحب کا, جو سب اکفر صاحب کا, جو سب اس میمورینڈم میں جو ہے نا اس کا پارٹ ہے. بات یہ کہ یہ میمورینڈم جو ایکچولی اس کو لکھنے میں بنانے میں سب آج کے لیے نہیں کیا, ہم نے اپنے کل کے لیے کیا کہ کل ہمارے جو فلم میکرز آئیں ان کو کم از کم یہاں پہ 200-250 سکرین جو ہے نا ملے. تو میں سمجھتا ہوں کہ آنے والے کل میں جو ہمارے نئے فلم میکرز آ رہے ہیں, باہر سے پڑھ کے آ رہے ہیں, یہاں ہمارے اپنے ملک میں جو ہے نا پڑھایا جا رہا ہے اب فلم کو, تو ان کو ایک پلیٹ فارم جو ہے وہ میسر ہو. میں سمجھتا ہوں کہ یہ سب آپ کی کوشش اس میں شامل ہے, سید نور صاحب کی اس میں کوشش شامل ہے, کامران چودھری صاحب ہیں اور جن صاحب کا میں نے نام لیا ہے. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ میمورینڈم جو ہے ہمارا آنے والا کل ہے, اور جو کل ہے وہ بہت جو ہے روشن دکھائی دے رہا ہے. مجھے جو ہے نا نعیم منیف صاحب, السلام علیکم. السلام علیکم سر. نعیم صاحب, ہے کہ پہلی باری ایک ایسا میمورینڈم آف انڈرسٹینڈنگ ہوا ہے کہ جس سے اسٹوڈیو کے اندر کام کرنے والا ہنرمند, چاہے وہ کارپینٹر ہو, چاہے وہ پینٹ کرنے والا ہو, چاہے وہ ساؤنڈ کا ہو, چاہے وہ میوزیشین ہو, اس کے لیے کوئی نہ کوئی, چاہے تھوڑی ہو لیکن اس کی ریکگنیشن پینشن کی صورت میں, نان ورکنگ کی صورت میں, اگر اس کے پاس کام نہیں ہے تو اس کو کسی نہ کسی طرح فائنینشیل ایڈ ملے. یہ جو آیا ہے یہ تو بڑا کریڈٹ جاتا ہے اس فلم انڈسٹری کو. اس سے پہلے تو کسی انڈسٹری نے, کسی ٹریڈ نے یہ نہیں کیا اپنے لوگوں کے لیے. یہ جیسے کہ شہزاد رفیق صاحب نے, مبشر صاحب بات کی ہے کہ یہ بالکل ایک جو موومنٹ آپ نے شروع کی, اور یہی ساری انڈسٹری جب فرسٹ ڈے حکم امتناعی عدالت نے جاری کیا تو یہ آپ کو مسیحا ان لوگوں نے قرار دیا اور ایک ٹھنڈے تپتے صحرا میں ٹھنڈی ہوا کا جھونکا کہا, اور میں نے وہ ساری چیزوں کو کور بھی کیا. اور انڈسٹری جو ہے, انڈسٹری کا جو ٹیکنیشین ہے وہ اس معاہدے سے, اس ایگریمنٹ سے بے حد خوش ہے. اس کے علاوہ جو قانونی طریقے سے آنے والی غیر ملکی فلمیں ہیں ان کی نمائش کی اجازت پر بھی آپ کے جو فلم بین حلقے ہیں, جو سینما بین حلقے ہیں, وہ بے حد خوش ہیں. مگر افسوسناک امر یہ ہے کہ اس لڑائی میں اور اس تحریک میں ہمیشہ کی طرح کل ایک پریس کانفرنس کی گئی مجھ سے چھپ کے کہ کہیں میں وہاں جا کے کھرا سچ نہ بول دوں. تو ایک آپ کے بابا جی ہیں, کچھ ہمارے بابے ہیں فلم انڈسٹری کے, میں ان کا بڑا احترام بھی کرتا ہوں, انہوں نے جو ہے اس معاہدے پر ناپسندیدگی کا اظہار کیا اور اسے کو ملک دشمن معاہدہ قرار دینا شروع کر دیا. تو میں سمجھتا ہوں کہ
اگر بالکل ہی غیر ملکی فلمیں بند کر دی جائیں گی، میرا جو ایک ناقص کیلکولیشن ہے اس کے مطابق پاکستان میں جتنے سینما اس وقت موجود ہیں ان کو جو ہے زندہ رکھنے کے لیے کم از کم 50 سے زائد فلمیں ہمیں سالانہ درکار ہیں، جبکہ ہم 4 سے 5 فلمیں پروڈیوس کر پا رہے ہیں سالانہ اس وقت 2013 میں. تو میں ان سے صرف یہ سوال کرتا ہوں کہ اگر ہم تمام غیر ملکی فلمیں بھی بند کر دیں، آپ فلمیں بنا نہیں رہے، تو ان سینما گھروں میں کبڈی کے میچ کروائیں گے ہم یا ککڑوں کی لڑائی کروائیں گے؟ تو میں صرف جو ہے نا ان سے یہ گزارش کروں گا، اور میں یہ معاہدہ ان کا موقف ہے جی ہمیں یہ معاہدہ پڑھایا نہیں گیا، ہمیں اعتماد میں نہیں لیا گیا. چودھری کامران صاحب ہمارے بڑے نامور فلم ساز ہیں، بڑی ان کی خدمات ہیں، انہوں نے تمام ان افراد سے جو ایک ڈیرا ہے اسٹوڈیو کے اندر 2 چارپائیوں والا ڈیرا، وہاں فون کر کے انہیں اطلاع کی کہ ہم نے ایک ایگریمنٹ تیار کر لیا ہے جس میں ٹیکنیشین کا بھی فائدہ ہے، جس میں ہمارے سینما مالکان بھی جس پر متفق ہو چکے ہیں، اور انڈسٹری کا بھی اس میں بھلا ہو رہا ہے. تو آپ آ کے یہ معاہدہ پڑھ لیں تاکہ اس میں اگر کوئی امینڈمنٹ کی ضرورت ہے، آپ کو کوئی ابہام ہے تو اس میں آپ اپنی رائے پیش کریں. لیکن وہ کل سنا ہے 2 دن پہلے چودھری کامران صاحب رات بھر ان کا انتظار کرتے رہے، یہ وعدہ کر کے وہاں پہ پہنچے نہیں ہیں. یہ بہت اچھا سر فیصلہ ہے، اس پر پاکستان کے فلم بین حلقے، پاکستان کے ٹیکنیشین بے حد خوش ہیں. کل ایک سروے رپورٹ بھی انشاءاللہ میں بناؤں گا جو ARY پہ ہم ٹیلی کاسٹ کریں گے، اس سے اندازہ ہو جائے گا کہ پوری فلم انڈسٹری جو ہے اس وقت آپ کے ساتھ کھڑی ہے. تھوڑے سے غیر سنجیدہ حلقے ہیں، کوئی بات نہیں، ان کو بھی میرا خیال ہے کہ جب معاہدے کی پوری ڈیٹیلز پتہ چلیں گی تو وہ بھی جو ہے اس کو پازیٹیولی ہی لیں گے. میں کسی کے ذات کے خلاف نہیں میں بات کرتا، ہر ایک کو حق ہے کہ وہ اختلاف رائے کرے، یہ ان کا بنیادی حق ہے. بٹ میرا یہ خیال ہے کہ پاکستان فلم انڈسٹری جی نور صاحب مبشر صاحب، میں یہاں کہنا چاہوں گا کہ دیکھیں ایک کوئی 4 سال سے 5 سال سے ایک فرق پیدا ہو گیا تھا فلم انڈسٹری اور ایگزیبیٹرز میں، سینما آنرز میں الگ الگ ہو گئے تھے یہ، جبکہ پاکستان بننے سے پہلے اور پاکستان بننے کے بعد یہ ایک ہی انڈسٹری تصور کی جاتی تھی، فلم ساز اور ایگزیبیٹرز، سینما آنرز. بلکہ سینما آنرز تو خود فلمیں پروڈیوس کرتے تھے، تو یہ ایک ہی فلم انڈسٹری تھی. لیکن کچھ عرصے سے یہ ایک فرق آ گیا تھا، ایک دوسرے کے خلاف باتیں کرتے تھے بغیر سوچے سمجھے، ایک دوسرے کے لیے انٹرسٹ نہیں تھا. سینما آنر کہتے تھے ہم پاکستانی فلم نہیں لگائیں گے، پاکستانی فلم والے کہتے تھے یہ سینما آنر جو ہے یہ غلط ہے. تو اب ایک ایسے پلیٹ فارم آ گیا ہے جو پہلے جیسا ہے کہ یہ دونوں ایک دوسرے کو اون کر رہے ہیں. اب اس پہ ایک اور چیز بنی ہے، پاکستان فلم فورم جس کے جو چیئر پرسن ہیں پہلی دفعہ جہاں بیگ صاحب وہ ہوں گے جناب SM ظفر صاحب، اور SM ظفر انتہائی قابل احترام نام ہے اس ملک کا، اور یعنی میرا نہیں خیال، میں نے آج تک کوئی نہیں دیکھا پاکستان میں جو ان کی ذات سے اختلاف کرتا ہو، ہائیلی ریسپیکٹڈ. وہ اب یعنی جب اس کو لے کے چلیں گے تو ایک آفیشیل لیجیٹیمیٹ باڈی جو ہے وہ گورنمنٹ کے آگے ریپرزینٹ کرنے کے لیے بھی ہے. ڈیفینیٹلی جی، میں اس میں نور صاحب کی بات جو ہے یہی کہنا چاہ رہا تھا کہ اس میں سب سے امپورٹنٹ جو ایک ایونٹ ہوا ہے ہمارا، یہ اس کے ٹیکنیشینز کے حوالے سے جو بھی ہم نے کیا وہ تو اپنی جگہ ہے، لیکن ایک جو تاثر ہمارا، میں سینما اونرز کی حوالے سے بات کرتا ہوں کہ جب ہم نے یہ کیمپین شروع کی کہ ہمیں فلمز چاہیے اور اس وقت زوال پہ بالکل ہیں، تو ہمارے ایک تاثر پیدا کیا گیا کہ انڈین فلم کے حوالے سے پاکستانی سینما گھر والے جو مالکان ہیں یہ شاید کوئی انڈین ایجنٹ ہیں یا کوئی بالکل غلط بات کر رہے ہیں. اس MOU کے ذریعے ہم نے جو سب سے بڑی اچھی اچیومنٹ جو کی ہے، ہم نے یہ اس چیز کو اچیو کیا ہے کہ ہم وی آر آل ان دس ٹوگیدر. ہم کوئی ایک دوسرے کے خلاف نہیں ہے جو نور صاحب بات کر رہے ہیں. ہم نے اس سفر کو اکٹھے ہی طے کرنا ہے اور ہم اس انڈسٹری کے خیر خواہ ہیں اور وی آر پارٹ آف دس سسٹم. اور ہمارے جو فلم پروڈیوسرز ہیں، جو ہمارے ٹیکنیشینز ہیں، وہ بھی پارٹ آف دا سینما انڈسٹری ہیں. تو یہ جو ہمارے کامن ایک گراؤنڈ ہم نے کریٹ کیا، آئی تھنک یہ سب سے بڑی بات ہے. اور آگے چل کے میں سمجھتا ہوں کہ ڈیفینیٹلی ٹریڈ ہے، اس میں اونچ نیچ آئے گی، لیکن جو ہمارا ایک جو ڈیوائڈ کا تاثر پیدا ہو رہا تھا کہ ہم شاید پاکستانی انڈسٹری کے خلاف ہیں اور پاکستانی انڈسٹری جو ہے ہمارے سینماز کے خلاف ہے، وہ آج وہ تاثر جو ہے ختم ہو گیا میرے خیال میں، اور وہ بہت بڑی اچیومنٹ ہے ہمارے لیے اور یہی ہماری ترقی کا ریزن بنے. نہیں، میرا خیال ہے کہ ایک اور چیز ہے اور صاحب جی فرمائیں.
MOUs جو سائن ہوا ہے یہ صرف اس حد تک نہیں ہے, یہ بہت آگے تک ہے. یہاں ان ملٹی پلیکسز میں فیسٹیولز ہونے والے ہیں, پاکستانی فلموں کے فیسٹیولز ہونے والے ہیں, کمبائنڈ فیسٹیولز ہونے والے ہیں, باہر سے لوگ آئیں گے, ہم ان سے کچھ سیکھیں گے, وہ ہماری انڈسٹری میں بہت سارے کو پروڈکشنز ہو سکتی ہیں, بہت سارے آپس میں ایکچولی پاکستان فلم انڈسٹری میں پہلی باری یہ ہو رہا ہے, اور یہ ایک بڑا پازیٹیو سٹیپ ہے کہ جو لیجیٹیمیٹ کارپوریٹ بزنسز ہیں, جو بزنس ہاؤسز ہیں, وہ پاکستان فلم انڈسٹری میں سٹیپ ان کر رہے ہیں, اور اس کی وجہ سے اس کو وہ جو فائنینشیل ایک اپریسیشن اس کی جو شروع ہو رہی ہے, جو بورڈ روم ڈیسیژن میکنگ جو فلم انڈسٹری سے دور رہی اور صرف ایک فرد واحد تک رہتی تھی کہ اے کر لیے کہ او کر لیے, اب وہ کلیکٹیو وزڈم مارکیٹ فورسز کے ساتھ ان میں سرویز کروا کے, گیلپس کروا کے, سواٹ انالیسس کروا کے, وہ جب سامنے آئے گا تو آپ کا پروڈکٹ بھی بہتر ہونا شروع ہوگا اور اس کی ایگزیبیشن بھی بہتر ہوگی. ایک بریک کے بعد آپ کو بتاؤں گا کہ بابا جی نے کیا گول کھلایا. ایک بریک. ویلکم بیک فرام دا بریک. اور بریک پہ جانے سے پہلے آپ باتیں سن رہے تھے فلم انڈسٹری کے متعلق. میں ان سے ذرا بات کروں گا ابھی, لیکن چند لمحے توقف کرنے کے بعد ایک میں بات بتا دوں کہ جو لاسٹ ای میل میں نے ابھی دیکھی ہے ایک صاحب کی وجہ طرف سے آئی ہوئی, جہاں سے بیگ صاحب نے مجھے دکھائی, مجھے نہیں آئی, آپ نے دکھائی ہے نہیں مجھے ابھی وہ ای میل جو لاسٹ پروگرام میں 1 منٹ پہلے, اس میں بڑی تعریفیں کی ہیں سلمان للانی کی. سلمان للانی نے 20-20 گھنٹے لگائے, ان کی بہن کی شادی ہو رہی ہے اور وہ آ گئے, وہ تو اپنی شادی اس کا پاس چلتا, اپنی شادی پہ نہ ہوتا وہاں پہ بھائی, وہ کسی اور کی شادی پہ کیسے اٹینڈ ہو. فار دا ریکارڈ اس میں آپ کی بھی بہت تعریف ہے. نہیں اپنا وہ چھوڑ دیں, میری تعریفیں تو وہ مجبوری تھی ان کی, کیونکہ میرے ایک میسج کے بعد انہوں نے میری تعریف کرنی تھی. لیکن ہیونگ سیڈ دیٹ اس میں 2 ایسے لوگ بھی ہیں, ایک کا میں نام نہیں لوں گا, وہ پھر ناراض ہو کے بیٹھ جائیں گے, لیکن ان کو فوارے بڑے پسند ہیں. خیر لیکن یہ ہے کہ وہ اور سلمان للانی نے اس میں اتنا ہی کام کیا ہے اس پورے معاہدے میں جتنا پاکستان بنانے کے لیے جواہر لال نہرو نے کام کیا ہے, تو اتنی ان کی کنٹریبیوشن ہے اس میں. بٹ اینی وے, نہرو سے مجھے یاد آیا کہ انڈیا کی باتیں ہو رہی ہیں. ایک بڑا انٹرسٹنگ کیس ہے میرے پاس, یہ میں کیس آپ کو بتاتا ہوں, پہلے بتاتا ہوں پھر آپ کو میں اس کا ایویڈنس دکھاتا ہوں کہ بابا جی نے کیا کیا. بابا جی نے پچھلے مہینے ایک ایپلیکیشن دی نومبر کے مہینے میں, ٹریڈ مارک جہاں سے ملتا ہے نا, ٹریڈ مارک وغیرہ کمپنی کا ٹریڈ مارک, جیسے یہ ARY کا ٹریڈ مارک آپ کرانے جاتے ہیں, میکڈونلڈ کا کرانے جاتے ہیں, برگر کنگ کا کرانے جاتے ہیں, ایکسپریس کا کرانے جاتے ہیں, دنیا کا کرانے جاتے ہیں. تو اس دفتر میں جا کے اپلائی کیا اور انہوں نے کہا کہ یہ جو بول نام ہے نا, یہ تو ہمارا نام ہے اور یہ تو ہم نے 2007 یا 2008 میں رجسٹر کرایا تھا. بڑی کھپ پڑ گئی. اب اس کی تحقیقات شروع ہوئی اس دفتر میں, تو پتا چلا کہ اس سرکاری دفتر کے اندر سے ایک فائل چوری ہوئی ہے, اور چوری ہو کے وہ فائل تبدیل ہوئی ہے, تبدیل ہو کے اس میں کاغذات جو ہیں وہ بھی تبدیل ہوئے, اور اس کے بعد وہ چوری پکڑی گئی. اس بعد وہ بھانڈا پھوٹ گیا, اور اس بعد فوراً ایک وکیل صاحب نے کیا کیا کہ وہ جو اس آفس کی ایک اہلکار تھیں ان کو خط لکھنا شروع کر دیا, اور ان کو خط لکھا کہ فوری طور پہ تمہارا نام آ رہا ہے اس کے اندر چوری میں, تم بھی ملوث ہو اور لوگ بھی ملوث ہیں. یہ انہوں نے انڈائریکٹلی کہہ دیا اس خط میں کہ ہمارے لوگ بھی ملوث ہیں, لیکن تم بھی ملوث ہو, فوری طور پہ جواب دو, کل ملو مجھے یا ہماری ٹیم کو یا ہمارے ڈیزگنیٹڈ لوگوں کو, ورنہ بڑا کچھ ہوگا. ہوا کیا میں آپ کو بتاتا ہوں. 9 جون 2013 کو یہ ایک نجی ٹیلی ویژن چینل نے ایک اشتہار دیا اپنا اخباروں میں, اور خاص طور پہ وہ آیا روزنامہ ڈان میں. ڈان پاکستان کا بہت اچھا اور مستند اخبار ہے, اور بلکہ آج بھی خاص طور کراچی وغیرہ میں اس کا کوئی ثانی نہیں ہے اس کا. اور انہوں نے اس میں اشتہار دیا. اب کیا ہوا کہ جیو ٹیلی ویژن کے کچھ لوگوں کو فوراً ہی ڈر لگنا شروع ہو گیا کہ ایک چینل آ رہا ہے, بڑا چینل آ رہا ہے, وہ اتنی تنخواہیں آفر کر رہا ہے, یہ مراد آفر کر رہا ہے. اب وہاں سے اس کے اوپر جو ہے وہ سارا کچھ ایک زوم ان شروع ہو گیا, اور اس کے خلاف وہ باتیں شروع ہو گئی. پھر کیا ہوا کہ 19 جون 2013 کو جو ہے ایک ایپلیکیشن نمبر 342080, میں آپ کی سکرین پہ دکھا رہا ہوں. میں بابا جی پروف کے ساتھ آتا ہوں, میرے اوپر آپ ہر عدالت میں جا کے کہہ دیتے ہیں ڈیفیم کر رہا ہے, ڈیفیم نہیں کر رہا, میں ایویڈنس دے رہا ہوں.
کہ 342080 جو ہے Annexure 1 یہ اپلیکیشن جو تھی IMC کو سبمٹ ہوئی 19 جون 2013 کو فار رجسٹریشن آف بولڈ ایز ٹی وی چینل. بٹ یہ نہیں پتا تھا کہ جو ان کے مخالفین ہیں وہ ان سے ذرا پہلے عقل مندی دکھا چکے ہیں اور بہت پہلے اس کا اپلائی کر چکے ہیں, اور کتنا 165 ٹریڈ مارکس, اپنے نام کے 165 ٹریڈ مارکس جو ہیں وہ ان کا اپلائی کر چکے ہیں وہاں پہ. اچھا, اب ان کو یہ سمجھ آ گیا کہ ان کے ساتھ یہ کچھ ہو گیا, تو یہاں پہ اب بابا جی کی اسکیم آف تھنگس وہ جو پرانی ابھی تک چل رہی ہے وہ کام آئی, اور انہوں نے کیا کیا کہ ایک اپلیکیشن جو انہوں نے پہلے فائل کی تھی 2007 میں جس کا نمبر تھا 238904, یہ بھی میں آپ کو دکھاتا ہوں, یہ پاکستان آئیڈل کے لیے اس کے ٹریڈ مارک رجسٹریشن کے لیے انہوں نے فائل کی تھی, اور جب وہاں پہ فائل تھی یہ بھی آپ اپنی اس پہ دیکھ رہے ہیں. اب انہوں نے کیا کیا بقول ان کے کمپیریٹرز کے, یہ میں نہیں کہہ رہا بابا جی, میرے اوپر دوبارہ کیس نہ کر دینا, ان کا کہنا یہ ہے کہ آپ نے سرکاری اہلکاروں کو نیچے کے لیول پہ وہاں پہ کچھ کیا ہوگا, کچھ نہ کچھ تو کیا ہوگا, یا تو سرکار میں بہت کچھ ہوتا ہے, اور اس کے بعد وہاں پہ وہ فائل نکالی گئی, اس میں سے وہ پرانا کاغذ نکالا گیا اور دوسرا کاغذ اس کے اندر ڈال کے فائل کو واپس بھیج دیا گیا, یا نہیں بھیجا گیا. ہوا کیا, اب اس کے بعد بابا جی کی طرف سے ایک لا سوٹ فائل ہوتا ہے, اور وہ لا سوٹ یہ فائل ہوتا ہے, اور وہ جو پٹیشن فائل ہوتی ہے اس کے اندر یعنی لکھا ہوا ہے کہ ہمیں نومبر میں جا کے پتا چلا کہ ہم وی سویئر ٹو دا کورٹ, یعنی ہم قسم کھاتے ہیں اس عدالت کے آگے کہ ہمیں پتہ ہی نہیں تھا. یہ تو ہم نے یہ اس نام کا کوئی چینل بھی آ رہا ہے, یہ بھی آ رہا ہے, اور پھر انہوں نے کہا کہ جیو بول, یعنی یہ لوگو جو ہے یہ تو ہم کئی سالوں سے دکھا رہے ہیں ٹی وی کے اوپر. حالت یہ ہے بابا جی, آپ کی 9 ٹی وی چینلز کی اپلیکیشنز پیمرا میں پڑی ہوئی ہیں اس وقت, 9 اپلیکیشنز آپ کی پیمرا میں پڑی ہوئی ہیں, اور ان میں سے ایک بھی اس نام کی نہیں ہے. تو آپ نے اس کا ٹریڈ مارک اپلائی کر دیا, خیر آپ نے کر دیا, آپ نے سوچا ہوگا کہ دور کی کوڑی لائے ہوں گے. اب آپ کے اوپر کاؤنٹر لا سوٹ آتا ہے. اب جب کاؤنٹر لا سوٹ آتا ہے تو وہاں پہ ذرا کوئی مسائل شروع ہو جاتے ہیں, اور آگے آپ کے وکیل صاحب یہ بھی کہتے ہیں کہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا کہ اس نام کا کوئی چینل آ رہا ہے, ہمیں تو نومبر میں جا کے پتا چلا ہے 2013 میں کہ اس نام کا کوئی چینل آ رہا ہے. تو بابا جی جون کی کہانیاں آپ کی چھپی ہوئی کہانی کہوں گا نا, پھر اگر نہیں پتا تھا تو اصلی نہیں تھی, حقائق نہیں تھی, نیوز میں بھی, جنگ میں بھی, اس کے بعد یاد کریں ہندوستان ٹائمز میں بھی ٹن وہاں پہ بھی چھپ گئی, پھر وہاں سے ریبٹل ہوا, پھر یہاں پہ پھر بھی نہیں ریبٹل ہوا, اور یہ کہانی کہہ رہی ہوئی. یہ ہندوستان ٹائمز سے رومانس جو ہے یہ بڑا ایک ڈیپ ہے. اب تیسری کہانی سامنے آ گئی جو ISI اور پاکستان آرمی کو بدنام کرنے کے لیے جو کل ریپروڈیوس کی گئی تھی, لفظ بلفظ حرف بہ حرف اسی طرح اٹھا کے انڈین ایکسپریس سے ریپروڈیوس کی. انڈین ایکسپریس سے کچھ دن پہلے وہ ہندوستان ٹائمز میں آئی, اور اس میں ٹوٹل ISI بیشنگ, ٹوٹل پاکستان آرمی بیشنگ. بابا جی ان چیزوں کا آپ کو کیا ملتا ہے؟ جس ملک نے آپ کو سب کچھ دیا, آپ کو اتنا کچھ دے دیا کہ آپ کی ہر غلط بات کو برداشت کرتے, کوئی سرکار آپ کو نہیں پوچھتی, کوئی عدالت آپ کو نہیں پوچھتی, کوئی آدمی سڑک پہ جاتے ہوئے آپ کو نہیں پوچھتا یہ وگ کتنے کی لی, کیا ہوا, لیکن آپ اسی ملک کی جڑیں کھوکھلی کر رہے ہیں, آپ اسی ملک کو کاٹ رہے ہیں. آگے کیا ہوا؟ اب میں آپ کو 3 چیزیں بابا جی, آج آپ کو 3 پریڈکشنز میں بھی دے رہا ہوں. آپ دبئی میں بیٹھ کے دیکھ رہے ہیں نا اس وقت ٹی وی, مجھے پتا ہے اس وقت دیکھ رہے ہیں آپ, چھوٹے نے بتایا تھا مجھے. تو ایک آپ کے خلاف UK میں لا سوٹ آنے والا ہے بہت جلدی, اور ایک آپ کے خلاف UAE میں لا سوٹ آنے والا ہے بہت جلدی, وکیل کر لیں. اور ایک بہت بڑا لا سوٹ آپ کے خلاف پاکستان میں بھی آنے والا ہے, اور اس لا سوٹ کے اوپر یہ بھی کہا جائے گا, مطالبہ کیا جائے گا, یہ تمام چیزیں دکھا کے, اور وہ تمام اربوں روپے کے ڈیفالٹ دکھا کے کہ آپ نے نیشنل بینک کے ڈیفالٹ کیے, گورنمنٹ آف پاکستان کے ڈیفالٹ کیے, پیمرا کے ڈیفالٹ کیے, گورنمنٹ آف سندھ کے ڈیفالٹ کیے, اور پتہ نہیں کس کس کے کیے. ایک ہی آپ نے کولیٹرل لے کے نہ جانے درجن بینکوں سے یا اس سے بھی زیادہ بینکوں سے آپ نے لونز لیے جو آپ دے ہی نہیں رہے واپس, اس کی قسطیں بھی نہیں دے رہے, کہ تعزیرات پاکستان کے تحت, آئین پاکستان کے تحت
قوانین جو ہے پاکستان کے ان کے تحت آپ کا لائسنس، آپ کی ڈکلیریشنز یہ کینسل کی جائیں. اور پھر میری ایک بات آپ کو یاد آئے گی بابا جی اس وقت کہ کفن کی جیبیں نہیں ہوتی، جاتا بندہ اکیلا ہی ہے، خالی ہاتھ جاتا ہے. اور مجھ سے بڑے لوگ پوچھتے ہیں کہ بابا جی کیوں کہتے ہیں، تو میر صاحب آپ کو میں بتاؤں، آپ کے نام میں رحمان کا لفظ آتا ہے. رحمان اللہ پاک کی ذات کا نام ہے اور بہت ہی خوبصورت نام ہے. میں آپ کے نام کا ایسے مذاق نہیں کر سکتا کہ میرا رب، میرا مولا خدا نہ خواستہ کہیں یہ لگے کہ میں نے خدا نہ خواستہ اس نام کے میں ساتھ کبھی بھی میں کوئی غلط بات نہیں کر سکتا. جس کا نام رحمان ہے یا رحیم ہے، جس کے نام کے ساتھ لگتا ہے. اور بابا جی تو یہ تو قابل احترام ہے. ہم بزرگوں کو کہتے ہیں چاچا میں کہہ نہیں سکتا کیونکہ آبویسلی ہماری بلڈ لائن سے فرق ہے. میں اپنے ملک کو لائل ہوں، میں اپنے ملک کی افواج کے لیے لائل ہوں، میں اپنے ملک کے اداروں کے لیے لائل ہوں. اور مجھے ہندوستان سے پیسہ نہیں لینا، مجھے ڈیفٹ سے پیسہ نہیں لینا، مجھے CIA سے پیسہ نہیں لینا. تو یہ بڑا فرق ہے، اس لیے بابا جی ہی ٹھیک ہے. بٹ کمنگ بیک ویری کوئکلی ٹو دا فلم انڈسٹری، ڈو یو سی اے گڈ فیوچر؟ Definitely جی, I think 2014 and 2015 is going to be a remarkable time for us. 2014 اور 15 میں ہم دیکھیں گے. ابھی آلریڈی آئی تھنک وار اور کچھ فلموں کے ذریعے میں ہوں شاہد آفریدی اور زندہ بھاگ ایسی فلموں کا ہم نے جلوے دیکھے ہیں جو کہ انہوں نے ریکارڈز بھی بریک کیے ہیں. اور آئی تھنک 2014-15 میں ہماری عوام کو بہت اچھی انٹرٹینمنٹ ملے گی, پاکستانی فلموں کی انٹرٹینمنٹ ملے گی. اور آئی تھنک کمپٹیشن اگر ہوگا تو ہماری پروڈکٹ کی کوالٹی بھی بہتر ہوگی. تو آئی تھنک وی ہیو سم تھنگ ٹو لک فارورڈ ٹو. ویری کوئکلی شہزاد رفیق صاحب آپ کچھ ایڈ کرنا چاہیں گے جہانزیب صاحب کی بات پہ؟ جی بالکل, جہانزیب صاحب ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ آنے والا وقت جو ہے وہ بہت بہتر ہے اور انشاءاللہ اپنا جو ہے فلمیں جو بننا شروع ہوئی ہیں اور جو بن رہی ہیں اور جو بنے گی, تو ایک وقت ایسا آئے گا کہ آج اگر انڈین فلمیں یہی ایگزیبیٹر لگا رہے ہیں تو کل آنے والا وقت 3 سال بعد 4 سال بعد انڈین فلم کو جگہ نہیں ملے گی, پاکستانی فلمیں اتنی ہوں گی. شہزاد رفیق ہمارے ساتھ ہے, سعید نور ہمارے ساتھ ہے, نعیم حنیف ہمارے ساتھ ہیں, بابا جی ہمارے ساتھ نہیں ہے.